پیارے دوستو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن سب کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ الفاظ پڑھ لو، پھر جو تماشا ہوگا سارا محلہ دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 9 محرم الحرام منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ وظیفہ پڑھنے والا گھر مانگے گا گھر ملے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ 9 محرم الحرام منگل کے دن 33 بار پڑھ کر دیکھے، آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ صرف ایک دن 33 بار پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک بن جاؤ گے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھجکنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ تو اس سے پڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو بندہ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، لوگوں کی محتاجی سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ ماہ محرم جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 9 محرم کی تاریخ آ گئی۔ محرم کے پہلے عشرے کے بے شمار فضیلت و برکت ہیں۔ اللہ کے حبیب خود ان راتوں میں قیام کیا کرتے تھے۔ محرم کے مہینے کا ایک روزہ پورے سال کے روزے سے افضل ہے، یعنی اگر ایک بندہ پورے سال میں 365 دن روزے رکھتا ہے اور دوسرا بندہ محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے روزوں کے برابر ثواب پاتا ہے۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 9 محرم الحرام کے پہلے منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا، یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، تو آج 9 محرم الحرام کے دن صرف 33 بار پڑھ لینا، دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن محرم کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے شعبان کے مہینے کو، رمضان کے مہینے کو، یہاں تک کہ ذی الحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج محرم کا مہینہ آ چکا ہے۔ اگر آج محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقصد ہو جائیں گی، پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف 33 بار اس عمل کو پڑھ لیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 9 محرم الحرام منگل کے دن پڑھتے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا۔ جب انسان سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، مشکل وقت میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے سامنے سر جھکاتا ہے، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے تو رب کریم ناراض ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے وہ راتوں کو جاگ لے، تسبیحات کر لے، اعمال پڑھ لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، اس عمل کو کریں انشاءاللہ العظیم۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا گارنٹی کے ساتھ میں پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی پیش کیے جاتے ہیں، اب عمل کیا جاتا ہے۔ آج 9 محرم الحرام منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب درود پاک سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیم ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیں، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص و نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیات ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں، ناشکری کرنے والے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کی صحت میں، تندرستی میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کریم کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ رب کریم کا شکر ادا کرنے سے اگر آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں، اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیات آج تک جس نے پڑھی رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور منہ سے نکلی ہر بات بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے، تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں۔ پھر دیکھیں 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسی تسبیح ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو 9 محرم الحرام منگل کے دن اگر آپ کسی فقیر نے بھی پڑھا ہے
تو رب کریم نے فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرما دیا۔ اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ آج اگر آپ میں سے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتا ہے، تو آج 9 محرم الحرام منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لو۔ کیسی پڑھ لی ہیں اور کتنی بار پڑھ لی ہیں توجہ کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔